العلم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجم حروف ندا، پانچویں قسم حروف ندا ہے۔ وآ پنج است، اور وہ پانچ ہیں، یا و آیا و حیا و ای و حمزہ مفتوحہ۔ حروف عاملہ کی پانچ قسموں میں سے پانچویں قسم حروف ندا ہے۔ ندا کے لغوی معنی آتے ہیں پکارنا، اور اصطلاح میں حروف ندا ان حروف کو کہتے ہیں جن کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ جہاں ندا ہو وہاں چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 منادی، یعنی پکارنے والا۔ نمبر 2 منادا، یعنی اس کو پکارا جا رہا ہے۔ نمبر 3 حرف ندا، یعنی جس حرف کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ اور نمبر 4 جواب ندا، یعنی جس مقصد کے لیے پکارا جائے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، جہاں بھی ندا ہوگا یہاں چار چیزیں ہوں گی۔ اس کو ہم مثال سمجھتے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ مریم کے اندر یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ تو اس مثال کے اندر اس کا ترجمہ ہے کہ اے یحییٰ علیہ السلام، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے۔ تو اس مثال کے اندر یا یہ حرف ندا ہے۔ اللہ تعالیٰ منادی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام منادا ہے اس لیے کہ ان کو پکارا جا رہا ہے۔ اور خذ الکتاب بقوہ یہ جواب ندا ہے، اس لیے کہ جو مقصد ہے پکارنے کا وہ ہے خذ الکتاب بقوہ۔ حروف ندا کی تعداد انہوں نے بیان کی ہے 5 ہیں۔ نمبر 1 یا، نمبر 2 آیا، نمبر 3 حیا، نمبر 4 ای، نمبر 5 حمزہ مفتوح ہے۔ حروف ندا کا عمل کیا ہے؟ تو حروف ندا 3 صورتوں میں نصب اور 1 صورت میں رفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو اعراب کے اعتبار سے منادا کی 4 قسمیں ہیں۔ انہوں نے چاروں قسموں کو بیان کیا ہے، پڑھتے ہیں ہم۔ کہہ رہے کہ وَإِن حروف منادائے مضاف را بنصب کنن، کہہ رہے یہ حروف منادہ مضاف کو منصوب کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی شکل ہے اعراب کے اعتبار سے۔ منادہ کی جو 4 قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا، جیسے یا عبداللہ، اس میں عبد یہ منادہ ہے اور مضاف ہے، اس لیے عبد منصوب ہے۔ تو یا عبداللہ کے اندر عبد جو ہے یہ منادہ ہے اور مضاف ہے، اس لیے منصوب ہے۔ تو یا حرف ندا اس کے اندر اس نے عمل کیا کہ عبد کو نصب دیا۔ وَإِن حروف منادائے مضاف را بنصب کنن، اور یہ حروف منادہ مضاف کو منصوب نصب دیتے ہیں، چون یا عبداللہ۔ اسی طرح منادہ اگر شبہ مضاف ہو تو بھی منصوب ہوگا۔ شبہ مضاف کی ہم نے تعریف بتائی تھی پہلے آپ کو کہ شبہ مضاف وہ مضاف ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر مکمل نہیں ہو، اس کو شبہ مضاف۔ تو اگر منادہ شبہ مضاف ہو تو ہی منصوب ہوگا، جیسے یا طالعا جبلن، تو اس کے اندر اس کا ترجمہ ہوگا اے پہاڑ پر چڑھنے والے۔ تو اس مثال میں طالعا منادہ شبہ مضاف ہے کیونکہ اس کا معنی جبلن کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ طلوع کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس مثال کے اندر مکان جو ہے جبل یعنی پہاڑ ہے، تو اس مثال کے اندر طالعا یہ شبہ مضاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو شبہ منادہ بھی ہے، شبہ مضاف ہے، اسی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ تو 2 شکل ہو گئی۔
و مشابہ مضاف یا شبہ مضاف ہو، چوں یا تالیان جبلن، جیسے یا تالیان جبلن۔ تیسری شکل ہے منادہ نکرہ غیر معین ہو، منادہ نکرہ ہو یعنی معرفہ نہ ہو، اور غیر معین ہو۔ نکرہ کی بھی دو قسم ہے نا، ایک معین ایک غیر معین۔ اگر آدمی بینا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ کسی کو پکارے کہ بھائی میرا کوئی ہاتھ پکڑو، سامنے اسے نظر آ رہے 10-15 آدمی، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ معین۔ اور ایک اندھا ہے، اس کو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، وہ پکار رہا ہے کہ بھائی کوئی میرا ہاتھ پکڑے، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ غیر معین۔ تو وہ اس کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے نا، جو نابینا ہے، تو آدمی کو بلا رہا ہے لیکن کسی متعین آدمی کو نہیں بلا رہا ہے، 10 آدمی کو، اس کو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ غیر معین۔ تو منادہ اگر نکرہ غیر معین ہو تب بھی منصوب ہوگا۔ جیسے کوئی اندھا آدمی کہے یا رجلن خذ بیدی، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ، تو اس مثال کے اندر رجلن یہ نکرہ ہے، اور نکرہ بھی غیر معین ہے، اس لیے کہ اندھے کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو تیسری شکل وہ نکرہ غیر معین نہ چنانکہ اعمیٰ گوید، کہہ رہے اور نکرہ غیر معین کو جیسے کہ اندھا کہے یا رجلن خذ بیدی تو بھی منصوب ہوگا۔ چوتھی شکل ہے منادہ مفرد معرفہ ہو، یعنی مفرد کا مطلب ہے کہ مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، اور معرفہ کا مطلب یہ ہے کہ نکرہ نہ ہو۔ تو منادہ مفرد معرفہ ہو یعنی مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو اور نکرہ بھی نہ ہو، پھر چاہے معرفہ ہو یا نکرہ معین ہو تو منادہ علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ تو کہہ رہے وہ منادہ مفرد معرفہ مبنی باشد پر علامت رفع، اور منادہ مفرد معرفہ مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر، ٹھیک ہے۔ اب مبنی علامت رفع پر مبنی تو ہوگا مرخا وہ رفع ضمہ لفظی کی شکل میں ہو یا ضمہ تقدیری کی شکل میں ہو یا الف کی شکل میں ہو یا واو کی شکل میں ہو۔ چاروں کی مثال دی انہوں نے۔ ضمہ لفظی کی مثال جیسے یا زیدو، ضمہ تقدیری کی مثال جیسے یا موسیٰ۔ تو ضمہ لفظی کی مثال جو دیتے ہیں یا زیدو، چوں یا زیدو، جیسے کہ یا زیدو، تو یہ ضمہ لفظی ہے، اس میں لفظ کے اندر زید پر ضمہ آ رہا ہے۔ اور ضمہ تقدیری کی مثال لیا یا موسیٰ، آگے نم دیا یا موسیٰ، تو یہ اعراب تقدیری ہے اس لیے کہ اس میں رفع ظاہر نہیں ہے۔ اور الف کی مثال جیسے یا زیدان، اس میں ضمہ جو آ رہا ہے وہ الف کی شکل میں آ رہا ہے، اور واو کی مثال دی یا مسلمون، اس میں جو ضمہ آ رہا ہے واو کی شکل میں آ رہا ہے۔ چوں یا زیدو یا زیدان و یا مسلمون و یا موسیٰ و یا قاضی، ہر ایک کی مثال دے دیں۔ بنا کی اے و حمزہ برائے نزدیک است، اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ حروف ندا میں جو 5 حروف ہیں کون کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ تو کہنے آیا اور حمزہ منادہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی قریب کو اگر پکارنا ہو۔ آیا اور حیا منادہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ عام ہے، یا جو ہے عام ہے، منادہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بنا کہ اے و حمزہ برائے نزدیک است، جان لیجئے کہ اے اور حمزہ نزدیک کے لیے ہے، وہ آیا و حیا برائے دور، اور آیا اور حیا دور کے لیے، وہ یا عام است اور یا عام ہے، یہ قریب اور بعید کے لیے دونوں کے لیے۔ تو یہ حروف عاملہ کی جو 5 قسمیں تھیں ان 5 قسموں کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اور پہلی فصل مکمل ہو گئی، اور دوسری فصل ہے حروف عاملہ در فعل مضارع، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔